غسل حلال میں ان کی حالت اتنی خراب ہوتی تھی کہ کپڑے پہننے کو نہیں رہتے، ننگے سے نماز پڑھنے پر ایک جماعت اسلامی کے رکن نے یہ بات بتائی کہ صحابہ جو تھے وہ صرف تہمت پر نماز پڑھاتے تھے. ایک امام دیکھے گئے کہ صرف تہمت ہے اور نماز پڑھا رہے ہیں، اوپر کا قمیض بھی نہیں ہے. تو میرے کو بولنا پڑا کہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ہماری طرح وہ 1,500 کا سوٹ پہنے ہوئے ہیں اور ننگے سے نماز پڑھ رہے ہیں. یہ نہیں ہوتا تھا، ان کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں رہتے تھے بابا، اس واسطے ایسا کرتے تھے. اس لیے کہا تھا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ تم ان کو دیکھتے تو تم کو دیوانہ خیال کرتے، بھوک کے مارے پڑی جیسے دیوانے پڑے ہوتے ہیں. اور اس کے تقابل میں دوسری بات یہ بتائی حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کہ وہ تم کو اگر دیکھتے، وہ پوچھنے والے سے کہا کہ وہ تم کو اگر دیکھتے تو تم کو مسلمان خیال نہیں کرتے تھے کہ مسلمان نہیں کرتے. بولو جی، ارے داڑھی ہوتی ہے بابا، کپڑے جوتا کپا سب ہوتا ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھنے والا ہو تو ہوتا ہوگا پوچھنے والا. حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں حضور کا زمانہ قریب تھا. 4 خلفاء کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان سے اسی زمانے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت دیکھی آپ نے حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ. تو اس زمانے کی اکثریت کو دیکھ کر وہ یہ خیال یہ جواب دیتے ہیں کہ وہ تم کو دیکھتے تو وہ تم کو مسلمان نہیں سمجھتے. اور قرآن حکیم بھی اس پر گواہ ہے. سورہ واقعہ کے آیت ہے کہ تم کو 3 جماعتوں میں تقسیم کر دیا جائے گا. وَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ. اب یہ تیسری جو جماعت بتائی گئی ہے نا کہ وہ سبقت لے جانے والے انبیاء اور سبقت ہی لے جانے والے تھے، سب سے اعلیٰ وارفہ تھے، اللہ کے مقرب قریب تھے. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اولئک المقربون، وہ اللہ کے قریب ترین ہوا کرتے تھے. فی جنات النعیم، ان کے لیے اللہ نے آرام دہ جنتوں کو وقف کر رکھا ہے. اب فرمایا ہے دیکھیے وہ بات ثلۃ من الاولین، ایسے لوگوں کا اوپر پہلے لوگوں میں یعنی صحابہ میں بہت ایک بڑا گروہ ہوگا. ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، لیکن بعد کے لوگوں میں وہ بہت کم ہوں گے. اب ایسے لوگ جو ہیں جن کی میں ڈیفینیشن بتا رہا ہوں، جن کی حالت بتا رہا ہوں، وہ خواب ہے، دیکھنے کو نہیں ملتی. اس وقت ایک جماعت ہوا کرتی تھی صحابہ کی لاؤ. تو میاں جب وہ جماعت کی اتباع میں حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا تقرب حاصل کیا، تو میاں اب شیطان کے اوسان خطا ہوئے کہ یہ میری ساری باتوں کو بالکل دفاع ہی نہیں کیا، پہلوں تنے روک دیا، میرا کوئی حربہ کام میں نہیں آیا. تو ایک مرتبہ جب آپ مصروف عبادت تھی تو وقت پر ایک نور پھیل گیا، آواز آئی، عبدالقادر ہم تجھ سے راضی ہو گئے، جو کچھ تجھ پر حرام تھا اور تجھ پر حلال ہے
جب یہ آپ نے سنا دوسرے ہی لمحے فوراً سر لگائی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ کہنا تھا کہ شیطان اپنی اصلی حالت میں سامنے آ گیا. ذرا میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پر بات کروں. اس کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں بولنے جا رہا ہوں کہ نیکی کرنے کی قوت، طاقت اور توفیق ہم میں بالکل نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف ہے. اب دیکھو ہم اپنے پیروں سے نیکی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن بندے کو یہ ڈھنگ دیا گیا ہے کہ دیکھ تو اپنی نفس کو ذرا بھی میرے سامنے مت لانا، ہمیشہ تابع فرمان رہنا. تو یہ ذہن دیا جا رہا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، واقعہ ہے، سمجھانا نہیں، واقعہ ہے. نہ نیکی کرنے کی قوت اور طاقت ہم میں ہے، نہ برائی سے بچنے کی قوت اور طاقت ہم میں ہے. اگر نیکی کرواتا ہے تو اللہ کرواتا ہے، اور برائی سے بچاتا ہے تو اللہ بچاتا ہے. دراصل اس سے کوئی دوسرا مطلب لوگ کہتے ہیں کہ پھر ہم نمازی نیکی کا ہے، کوئی نماز پڑھوائے گا تو پڑھیں. یہ گمراہ ہونے والی بات ہے. اللہ ہی کی کتاب سے لوگ گمراہ ہوگی، وہ مسئلہ ہے، اس کو میں تشنا چھوڑ کے گزرنا نہیں چاہتا. ایسے بولنے والے اگر کسی جگہ بیٹھے ہیں اور وہاں کے آڑے وہاں سے کڑکڑانے لگے کہ اب سر پر ٹوٹ کر گرنے والے ہیں، وہ اللہ کی توفیق کا انتظار کریں گے کیا؟ نہیں، استعمال کریں گے. اور اللہ کا دعویٰ فرمان یہی کہے گا کہ یہ بچنے کی قوت بھی اللہ نے مجھ کو دی. یہ ہے شان بندگی، اس کو اس میں بتایا گیا ہے. عام ذہن کیا ہے کہ وہ ایک ڈانٹ ہے لا حول ولا، وہ اس پر اللہ غنیت رحمت کرے. پیارے بھائی عبدالعزیز نام ہوا کرتا تھا، یہ سلیم کے تایا یہاں بیٹھتے تھے. اب میں حی علی الصلاۃ پر لا حول ولا قوت جو حکم ہے، حی علی الفلاح پر لا حول ولا قوت جو حکم ہے پڑھنے کا پڑھتا تھا. تو مجھ سے کہنے لگے حضرت آپ یہ حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح پر لاہور کے پڑھتے؟ لاہور کو ایک ڈانٹ سمجھا جاتا ہے، وہ اعتراف ہے اپنی بے بذاتی کا، اپنی مجبوری کا اور اللہ کے قادر مطلب ہونے کا، اللہ کے مکمل احسان فرمانے کا اعتراف ہے. باہر کے آپ نے لاہور کی طرف پھرائی اور اپنی اصلی حالت میں آ گیا اور کہنے لگا کہ عبدالقادر میرے پاس ہی تو حربہ ہے، اس سے اچھی اچھوں کو میں نے غارت کر دیا، بہکا دیا، مگر تمہاری سوجھ بوجھ عقل ہے تو تم بچ گئے ہو. اب دیکھو کیا کر رہا ہوں، تعریف کر رہا ہوں. آپ نے سنا اور کہا کہ مردود دور ہو جا. یہ میری سوجھ بوجھ نہیں، یہ اللہ کی حفاظت ہے، یہ اللہ میرے کو محفوظ رکھ رہا ہے. سبحان، یہ اللہ کی عطا کردہ توفیق ہے جو میں بچ رہا ہوں. اور اب تو بالکل ہی ڈھیر ہو کے رہ گیا اور کہنے لگا کہ آخری حربہ تھا جس سے بڑے بڑے پھسل کے رہ گئے. تو ایک بات کا اپنے ہاں بہت کم بولنے میں آتا ہے، حکم ہے کسی کے منہ کے سامنے کسی کی تعریف نہ کی جائے، لیکن کہیں کہیں موٹیویشن کے لیے، تحریک کے لیے، ان کو اور مزید بھلائی کی طرف لانے کے لیے، اور کہیں کہیں ان کا حق ہوتا ہے کہ جنہوں نے اپنے کو مشکل میں ڈال کر اچھے کام کیا ہے ان کی ستائش کی جائے. تو اس میں حکم ہے کہ ہم اپنے آپ
تعریف کرتے وقت کہ اللہ بھی اس سے باخبر ہے۔ اب یہ جو بات بولی جائے گی نا کہ اللہ جانتا ہے میں جو تعریف کروں یہ صحیح ہے، تو بولنے والا اتنی ہی تعریف کرے گا جتنے کا وہ حقدار ہے۔ یہ ذرا آداب جو ہے وہ ذہن میں رکھیے۔ اور یہ حضور سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کے سبب یہ سامنے آ رہے ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیے اور یقین کیجیے ان کی زندگیاں قرآن حکیم اور اسوہ پاک ہوا کرتی ہیں۔ اب حضرت ابو سعید جن کی ایک کنیت ابو الخیر بھی بتائی جاتی ہے، وہ گزر رہے تھے تو مورخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ انہوں نے خوشبو محسوس کی۔ واقعہ کیا ہے کہ قوت شامہ سننے کی جو قوت ہوتی ہے یہ اللہ اپنی اطاعت کے سبب اپنے غریب لوگوں کو عطا کرتا ہے جو وہ اللہ کی تابع داری کی بو پاتے ہیں۔ ہم اس بو کا مذاق نہیں رکھتے، ہم کھانے پینے کی بو سونگتے ہیں، ہم عطر کی یا کوئی غلیظ چیز کی بدبو سونگتے ہیں۔ اللہ کے طالب کو اللہ یہ مذاق عطا فرماتا ہے، اور آپ نے پایا کہ یہاں کوئی اللہ کا طلبگار ہے اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اپنی رہبری میں رہتے ہیں اور کہتے ہیں عبدالقادر اب تمہارا کام بیابان جنگلوں میں پھرنے کا نہیں، مخلوق خدا کی اصلاح حال کا کام اختیار کرو۔ اب وہ حال اتائی تھا، وہ اللہ صلی اللہ کے مقرب کے ملنے سے وہ حال پر ایک حد قائم ہوتی ہے اور آپ اس طرف رجوع ہوتے ہیں۔ تو آپ کے استاد گرامی جن کے مدرسے میں آپ داخل ہوئے تھے حضرت حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے بعد اس درگاہ کو سنبھالتے ہیں، اس درسگاہ کو۔ اور یہاں یہ بات ذرا میں بتا دوں کہ دوران تعلیم اساتذہ یہ اعتراف کرتے تھے کہ عبدالقادر تم نے حدیث شریف پڑھی ہے، حدیث کا علم سیکھا ہے، ہم یہ جو سند دے رہے آپ کو حدیث شریف کے متن جو الفاظ ہیں اور الفاظ کا جو واجب ترجمہ ہے وہ دینے کی سند ہے، ورنہ جہاں تک حدیث پاک کا اس کی مزاج کو پانا ہے، ہم نے دیکھا کہ درس دینے کے دوران ہم نے تم سے سیکھا ہے کہ یہ حدیث شریف کا واقعی مطلب کیا ہوتا ہے۔ یہ عالم آپ کا بچپن سے تھا، اساتذہ آپ کی علم میں برتری کا اعتراف کرتے تھے، اور جب آپ نے درس سنبھالا درس کا ناکافی، لوگ باہر بیٹھتے تھے اور سب کو آواز برابر آتی تھی، لیکن مسئلہ لوگوں کے اچل کا ہو جاتا تھا، ٹریفک کا ہو جاتا تھا، تو پھر عیدگاہ کو سنبھالا گیا اور عیدگاہ کو اس قابل بنایا گیا کہ آپ کی واضح تقاری وہاں ہو، تو ایک ایک وقت میں سننے والوں کی تعداد کا حد و حساب کچھ نہیں۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اخبار الاخیار اپنی تصنیف میں لکھتے ہیں کہ آپ کے بعض میں 400 لکھنے والے قلم اور دوات لے کے بیٹھتے تھے۔ یہ ٹکڑا جو ہے فوراً وہ لکھے گا، وہ لکھے گا، وہ لکھے گا، اس طرح آپ کی پوری آواز کو محفوظ کیا جاتا تھا۔ یہ فکر اس وقت تھی۔ آج ہمارے یہاں ٹیپ کر لیتے ہیں میاں اور وہ اس میں رہتا ہے، کسی کو سنانے کے بعد سے سنا دیا جاتا ہے کہ دیکھو کتنی اچھی بات ہے، مگر اس کو عمل میں لانے کے بعد سے بالکل استعمال نہیں کیا جاتا۔ اب
ہے انتہائی دل میں بیٹھنے والی. کیا آپ کی زبان فارسی ہوا کرتی تھی؟ بغداد میں آپ رہتے تھے، فارسی وہاں بولی جاتی تھی، ایران کا علاقہ. 521 ہجری کا منگل کا دن بتاتے ہیں آپ، رات کی روز، لیکن یہ بتاتے خواب میں. اب دن میں اونگ وغیرہ انسان کو آ جاتی ہے، نیند آ جاتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے خواب میں اور کہا عبد القادر تم عربی میں باز کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ بات یہ تھی کہ آپ کے علم کی سطح ایسی تھی کہ صرف فارسی جاننے والے نہیں، عربی داوی تشنا تھی. ایسی بات فارسی میں نکلتی تھی جس کو وہ لوگ خیال کرتے تھے کہ اس کو سب کو ملنا چاہیے، بڑے بڑوں کو ملنا چاہیے. تو آپ نے جواب دیا حضور میں عربی نہیں جانتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کیا. آپ فرماتے ہیں کہ 7 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھا اور کچھ پر دم کیا اور کہا تم واس کہو. ان کو اچانک اس بات کا احساس ہو گیا کہ اللہ نے مجھ کو عربی کے معاملے میں میرے دل کو کھول دیا ہے. اور اب وہ باس کے لیے بیٹھے تو یہ اعتراف کرتے ہیں کہ وہ بیٹھ تو گیا مگر زبان ہی کھل رہی ہے. لوگوں کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، طلب کر رہا ہے وہ کہ آپ بولے کچھ. تو ایک کچھ لمحے گزری، لوگ خاموش ہیں، آپ خاموش ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اچانک میرے جد محترم علی مرتضی رضی اللہ عنہ وارد ہوئے. دیکھو مجمع بیٹھا ہے لیکن مجمع میں کسی کو نظر نہیں آ رہے. آپ حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ صرف آپ کو نظر آ رہے ہیں. اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے مجھ پر کچھ 6 مرتبہ پڑھ کے درد کیا. اب اس میں کتاب اس کی توضیح تو نہیں ہے مگر میں اپنی چھوٹی سی عقل سے خیال کرتا ہوں کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضور کا ادب کتنا شامل حال تھا. حضور نے 7 مرتبہ پڑھا تھا، آپ نے 6 مرتبہ پڑھا. واللہ عالم بالصواب. وقت پر آپ لوگوں کے ذہن میں بات آئے گی، میرے بھی ذہن میں آئی تو کہہ دیا. اب یہ سارے خیال میں کچھ خطا ہو تو اللہ معاف کرے، مگر نیت یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لحاظ ہوا کرتا تھا حضور سے متعلق وہ دل میں بات آئی کہ کہہ دوں. اور آپ نے ایک دم بھی یہ کیفیت ہوئی کہ تقریر شروع کیا تو بس جیسے ٹھاٹے مارتا ہوا ایک سمندر تھا، ایک دریا تھا جو بہہ رہا تھا. اور بتایا یہ جاتا ہے کہ آپ کی آواز میں کئی یہود و نصارہ ایمان لاتے تھے جو گناہوں میں ملوث ہوتے تھے، رو رو کے توبہ کر لیا کرتے تھے. اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جو کیفیت والے ہوتے تھے وہ آپ کی اثر انگیز باتوں پر ان کی روحیں پرواز ہو جاتی تھی، جنازے اٹھتے تھے. دیکھا دیکھو اب یہ ذکر کرنا جو ہے جہاں آپ کی اللہ عز و جل سے متعلق قربت، علم کی صدوت اور آپ کو جو اللہ نے اثر دیا ہے وہ بتانے کے ساتھ لازم یہ بات ہے کہ میں اس بات پر سوچوں، آپ لوگ اس بات پر سوچیں. یہ ہوتا کب ہے؟ یہ ہوتا اس وقت ہے جب کسی میں اخلاص ہو، سچائی اللہ کے لیے، جو کرے وہ اللہ کے لیے، جو نہ کرے وہ اللہ کے لیے نہ کرے، بولے تو اللہ کے لیے بولے، خاموش ہے تو اللہ کے لیے بولے، خالصتاً اللہ کے لیے جو جیتا ہے
इंसाफ वो कितना होता है उसकी परवाह मत करो। हमारी चाहत जो है, चाहत इसका सवाब मिलेगा। हदीस कुदसी है कि मैं जो देता हूं, फैसला करता हूं, वो नियतों पर करता हूं, अमल पर नहीं, नियतों पर। इन्नमल अअमालु बिन्नियात, और तुम उसका बाकी हिस्सा है तुम्हारे लिए इतना ही है जितना तुमने नियत, जो तुम्हारी नियत थी उतना मिलेगा तुमको। तो देखो नियतें साफ रखा करो हम लोगों में, इखलास होना बहुत जरूरी है। किसी के लिए अगर दिल में बुराई है तो उससे कोई खैर को छुपाना जो है ये खियानत है। अपनी जात के लिए अगर उससे कुछ बुरा किया है, खुदा के लिए माफ कर दो और उसको खैर से महरूम मत रखो। और फिर यही नहीं, आपकी जो हिदायत होती थी वो हिदायत में आप बड़े छोटे का फर्क नहीं करते थे। बुराई अगर बड़ों में दिखती थी बराबर टोकते थे। अल मुस्तंजिद बिल्लाह, ये कोई बहुत बड़ा अमीर हुआ करता था। 10 तोड़े ले आया मियां अशरफियों के। एक तोड़ा थैली में 1000 अशरफियां होती है, 10,000 अशरफियां। हजरत ये कबूल फरमा लीजिए, आपने उसमें से कुछ अशरफियां उठाई और अपने दोनों हाथों में रगड़ा। मौजूद लोगों ने अल मुस्तंजिद बिल्लाह ने देखा कि वो अशरफियों से आपके हाथों में रगड़ से खून टपक रहा है। अब फरमाते हैं तुम गरीबों का माल गसब करते हो और मेरे पास में उसको खाने के लिए इस्तेमाल के लिए नाश्ते जाते हो। देखो हमसे ये बात सदत नहीं हो सकती, लेकिन ये सदत हो सकती है कि अगर हम किसी बात में बुराई देखें तो उसको क्या करें। अब उसके बगैर मौत वाक़या होती है तो मर जाओ, वो बहुत अच्छी है उस जीने से जो हराम खाने की जिंदगी हो। ये बुजुर्गों की जिंदगियों में ये जो है ना वो बातें हैं जिससे हमको दुनिया में भी इज्जत और आबरू मिलती है। मियां वो गुज़िश्ता आपके दरमियान सैफ ने एक बात बताया था ना कि वो आज गैर मुस्लिम जो है वो औलिया अल्लाह की बातों को अपने बड़ों पर मुत्तबिक करके अपने अखलाकियात को सुधार रहे हैं। और अल्लाह भला करे सईद अमीन मियां का कि मैंने उसका मुद्दत बताया, एक मरतबा हेडमास्टर साहब की सोबत में उन्होंने रेडियो का प्रोग्राम बताया तो मैं उस वक्त समझ रहा था कि यह तकरीबन 20-25-30 बरस का की पैदावार है। हबीब मियां ने बताया कि मैं छोटा था जब से ये देखा जा रहा है। बताइए अब बताओ, फिर ये बताओ कि हमारे पास जो हकीकत है उसको क्यों फरामोश कर रहे हैं। तो देखो जो लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी दीगर जबानों में तालीम दिला रहे हैं, खुदा के वास्ते वो बच्चों का जहन इस्लामियात के तरफ, अहलुल्लाह की तरफ जरूर राग़िब करें। ये बेजारी हो गई हमारे दरमियान, हम सिर्फ दुनिया के खातिर इल्म सीख रहे हैं, रोजी रोटी ओहदेदारी, बड़े बड़े घरों खूबसूरत हम बेटियां हमारे बेटों को मिल जाए, खूब सारे साजो सामान हो, अब हम फख्र से भूले ना समाए। ये मुसलमान का सेवा नहीं है। होता ये था मियां के रहने को झोपड़ा होता था, खाने को सूखे टुकड़े होते थे और दुनिया ठोकरों में होती थी, दुनिया वाले हाथ जोड़े खड़े रहते थे। तो खुदा के वास्ते अल्लाह की इताअत और अखलाकियात पर बहुत ज्यादा जोर दो। और ये दुनिया अमल दारुल अमल है, अमल में वो खैर आना चाहिए। या इलाहुल आलमीन सल्लल्लाहु रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशद्दुक़ अहले बैत अत्हार का
مولا ہماری خطاؤں ہمارے گناہوں کو معاف کر، آمین آمین ہمیں اپنی مکمل اطاعت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مکمل اطاعت اتباع کی توفیق عطا فرما، یہ دنیا اور آخرت بخیر فرما اور بچانے عذاب نار سے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔